بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راہ عشق پیکرے وفا، عشق و مستی میں ڈوبی ہوئی داستان جس کو سن کے آپ کا دل مچل جائے گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ہم اپنی داستان کی طرف۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا۔ پوری آبادی رحمتوں کی گود میں محو خواب تھی۔ آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے، فضائے بسیط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم والا کا یہ کارواں شاید مدینے کی زمین کا تقدس چومنے آ رہا تھا۔ اچانک ایک خاموش سناٹے میں بہت دور تک ایک آواز گونجی۔ فضاؤں کا سکوت ٹوٹ گیا، شبستان وجود کے سارے تار بکھر گئے اور ایمان کی تپش چنگاریوں کی طرح بال بال سے پھوٹنے لگی۔ میخانہ عشق کا دروازہ کھلا، کوثر کی شراب چھلکی اور جذبہ و اخلاص کی والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ڈوب گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ شوق برپا کر دیا تھا۔ اب مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی تھی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی ایک شکستہ گھر کے سامنے آواز دے رہا تھا، گلشن اسلام کی شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ مدینے کی ارجمند مائیں اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی ہوئی لاشوں کو خوشنودی حق کی بشارت مبارک ہو۔ مبارک ہو خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتے ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی طرح یہ ٹوٹا ہوا گھر ایک بیوہ عورت کا تھا۔ 6 سال کی یتیم بچے کو گود میں لیے ہوئے وہ سو رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر چونک پڑی، دروازے پر کھڑی ہو کر پھر غور سے سنا۔ سنتے ہی دل کی چوٹ بھر آئی، آنکھیں آنسوؤں سے جھل تھل ہو گئی۔ 6 سال کا یتیم بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ بچہ سویا ہوا تھا، ماں رو رہی تھی۔ فرتے محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ سسکیوں کی آواز سن کر بچے کی آنکھیں کھل گئی۔ ماں کو روتا ہوا دیکھ کر بے تاب ہو گیا۔ گلے میں باہیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہیں تکلیف ہے کیا؟ ایک ناسمجھ بچے کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی چوٹ کتنی دردناک ہوتی ہے۔ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر ایک بیوہ عورت کا دل تو اتنا نازک ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا سی ٹھیس سے بھی چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے سوال پر ماں کا دل اور بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے یکبیک جذبات کا دھارا پھوٹ گیا۔ گرم گرم آنسوؤں سے آنچل کا کونا بھیگ گیا۔ بچہ بھی ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے۔ میرا لال تو نہ رو، تو یتیم ہے، یتیموں کا رونا عرش کا دل ہلا دیتا ہے۔ تمہاری گریہ درد سے غم کی چوٹ اور بھی تازہ ہو جائے گی۔ اگر تم رو گے تو میری دل اور ٹوٹ جائے گا۔ بدر کی وادی میں ابدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ۔ دنیا چھوڑنے کے بعد شہیدوں کے دل کا رابطہ اپنے خون کے رشتوں سے باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ میرے لال، مت رو میرے لال، تیرا رونا میرے دل کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ مگر بچہ روتا رہا، بچہ روتا رہا، وہ روتا رہا۔ وہ بضد تھا کہ ماں کیوں رو رہی ہے؟ اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ بچہ اس بات پر ضد کر رہا تھا، اماں تو مجھے بتا، تو رو کیوں رہی ہے؟ بلاہر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ کا ابلتا ہوا چشمہ سوکھ گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا ابھی حضرت بلال، وہ بلال جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، جنہیں ہم دہکتی ہوئی آگ کا نکھرا ہوا سونا کہتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہوئے گزرے ہیں کہ اسلام کے پرچم کو دشمنوں کی زد پر ہے۔
آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانباز وفاداروں کو آواز دی ہے۔ آج غیرت حق کا سمندر ہلکول لے رہا ہے۔ رحمتوں کے تاجدار آج ایک ایک قطرہ خون پر جنتوں کی بہار لٹا دیں گے۔ ایک لمحے میں آج قسمتوں کی ساری شکن مٹ جائے گی۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی نا وہ مادران ملت جو سپیدہ سحر کی روشنی میں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ آہ کتنی قابل رشک ہوں گی یہ التجا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر جانثار کرنے لائی ہیں۔ اس آرزو میں انہیں دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ ایک دن ان کے لہو سے دین کا چمن سیراب ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ارمانوں کی یہ حقیر قربانی قبول فرما لیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ماں کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں، آواز بھر آئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے، دل کی چوٹ تم اتنے چھوٹے ہو تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ میں تو اپنے نصیب کو رو رہی ہوں کہ کاش آج میری گود میں بھی کوئی نوجوان بیٹا ہوتا تو میں اپنا نذرانہ شوق لیے رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی۔ افسوس کہ آج آخرت کے سب سے بڑے اعزاز سے محروم ہو گئی۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا، پھر غم کی تپش بڑھ گئی اور پھر آنکھوں کے چشموں سے آنسو ابلنے لگے۔ بچے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے ماں؟ تمہاری گود خالی تو نہیں نا؟ ماں روتی کیوں ہو؟ تمہاری گود خالی تو نہیں نا؟ تمہاری گود میں بچہ ہے نا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور سب اپنے نوجوان بیٹوں کو لے کر جائیں گی، تم مجھے لے چلو۔ ماں تو روتی کیوں ہے؟ تیری گود خالی نہیں ہے۔ جہاں آقا کریم کی پاک بارگاہ میں ساری مائیں اپنے نوجوان بیٹے لے کر جائیں گی تو مجھے لے جا، بیٹا تو ہوں نا۔ ماں نے چکارتے ہوئے جواب دیا بیٹا میدان کارزار میں بچوں کو نہیں لے جاتے، وہاں تو شمشیر کی نوک سے دشمن کی صفیں الٹنے کے لیے نوجوانوں کی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں سروں پر چمکتی ہوئی تلواروں کی بجلیاں گرتی ہیں، وہاں نیزوں کی انی سے کفر کے جگر میں شگاف ڈالا جاتا ہے۔ میرے لال وہ قتل و خون کی سرزمین ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ تمہارا وہاں کام نہیں ہے، تم چھوٹے ہو، چھوٹے بچوں کا وہاں پہ کوئی کام نہیں، تمہاری عمر وہ نہیں ہے کہ میں تمہیں وہاں لے جاؤں، اس لیے جب تم بڑے ہوگے تو تب تمہیں لے کر جاؤں گی، ابھی تمہارا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، آقا تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائیں گے۔ بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا یہ ٹھیک ہے کہ اپنی کم سنی کے باعث ہم میدان کارزار میں جانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے لیے تو عمر کی کوئی قید نہیں نا۔ ہماری قربانی سرکار نے قبول کر لی تو زہ نصیب، اور اگر بچہ سمجھ کر واپس کر دیا تو کم از کم اس کا تو غم نہیں رہے گا کہ اسلام کے لیے جان کی نظر پیش کرنے سے محروم رہ گئے۔ جان چھوٹی ہو یا بڑی، اماں بہرحال جان جان ہوتی ہے، جان چھوٹی ہو یا بڑی، اماں بہرحال جان تو جان ہوتی ہے نا، اور جان کی حیثیت سے دونوں کی قسمت میں کوئی فرق نہیں۔ ماں نے فرط محبت میں بچے کا منہ چوم لیا اور حیرت سے منہ تکنے لگی۔ اس کم سنی میں دناؤں جیسا شعور اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کا نگران ہے۔ اس کم سنی میں دناؤں جیسا شعور، اس کم سنی میں داناؤں جیسا شعور اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کا نگران ہے۔ اس کم سنی میں دناؤں جیسا شعور صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے، صرف اس رحمت خاص کا صدقہ ہے جو یتیموں کا نگران ہے۔ سپیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا،
جلوہ زیبا کے پروانے آنکھوں میں خمار شوق لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیزی سے بڑھے جا رہے تھے۔ درد آشنا دلوں کے لیے ایک رات کا لمحہ فراق بھی طویل مدت کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کرن کے نظارہ کے لیے ہر نگاہ اشتیاقی آرزو کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ نماز فجر کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدان میں مجاہدین کی قطاریں کھڑی ہو گئی۔ جو نوجوان محاذ جنگ پر جانے کے قابل تھے انہیں لے لیا گیا، باقی واپس کر دیے گئے۔ انتخاب کے کام سے فارغ ہو کر سرکار دو عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا ہی رہے تھے، ایک پردہ نشین خاتون پر نظر پڑی جو 6 سال کا بچہ لیے کنارے پر کھڑی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، بلال جاؤ اس خاتون سے جا کر پوچھو وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ بلال جاؤ اس خاتون سے پوچھو کہ وہ بارگاہ رحمت میں کیا فریاد لے کر آئی ہے۔ اس کی پہلے بات سنو، جو وہ فریاد کرتی ہے اس کو پہلے پورا کیا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر نہایت ادب سے پوچھا، دربار رسالت میں آپ کیا فریاد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا فریاد لے کر آئی ہیں؟ خاتون نے برائی ہوئی آواز میں جواب دیا، آج رات کے پچھلے پہر آپ نے اعلان کرتے ہوئے میرے گھر کے سامنے سے گزرے۔ اعلان سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے گھر میں جوان نہیں تھا جس کے خون سے اسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتی۔ میرے پاس یہ 6 سال کا یتیم ہے، میرے پاس بس یہ 6 سال کا یتیم ہے۔ میرے گھر نہ مال و دولت ہے نہ زر ہے جو میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ میں بیوہ ہوں، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں، میرے شوہر میدان بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ میرے پاس صرف یہ 6 سال کا یتیم ہے جس کو لے کے، اور یہ میری کل متاع زندگی ہے، یہ میری کل کائنات ہے۔ میں اسے سرکار کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور تاجدار کائنات کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سارا ماجرا سنایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو آغوش رحمت میں جگہ دی۔ حضرت بلال نے عرض کی، آقا جی یہ بچہ یتیم ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی گود میں بٹھایا، رحمت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ پھیرا، تاجدار کائنات نے پیار کیا اور نہایت شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا، میری رحمتوں کے محبوب صاحبزادے تم ابھی کم سن ہو، محاذ جنگ پر جوانوں کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی تم اپنی ماں کی آغوش میں پلو بڑھو اور گلشن اسلام کی بہار بنو۔ جب تمہارے بازو میں طاقت ہو جائے گی تو میدان جنگ خود تمہیں آواز دے گا۔ بچے نے اپنی تتلائی ہوئی زبان سے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہے، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ جب آقا نے فرمایا کہ بچے ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تم اپنی ماں کی گود میں پلو بڑھو، جب تمہارے بازو میں طاقت پیدا ہو جائے گی تو خود تمہیں میدان جنگ پکارے گا، تو بچے نے اپنی تتلائی ہوئی زبان میں جواب دیا،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو سلگاتی ہے، جب آگ دہکنے لگتی ہے تو پھر موٹی موٹی لکڑیاں رکھتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنگ کرنے کے قابل تو نہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، میں جوان نہیں ہوں، میں بہادر نہیں ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں تلوار نہیں چلا سکتا، یہ میں بھی جانتا ہوں آقا، لیکن کیا میدان کارزار کو گرم کرنے کے لیے مجھ جیسے تنکوں کا بھی کام، مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جا سکتا؟ آقا میں میدان جنگ میں جنگ کرنے کے قابل نہیں ہوں، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن آقا کیا میدان کارزار گرم کرنے کے لیے مجھ سے تنکوں کا بھی کام نہیں لیا جا سکتا؟ اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ لے گئے تو میری ماں روتے نہیں لے کر گئے تو میری ماں روتے روتے ہلکان ہو جائے گی۔ آقا اگر آپ مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں نہیں لے کر گئے تو میری ماں روتے روتے ہلکان ہو جائے گی اور وہ اس غم میں ہر وقت روتی رہے گی کہ آج میری گود میں کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے اسلام کی نظر کر کے سرکار کی خوشنودی کا اعزاز حاصل کرتی۔ جن معصوم اداؤں کے ساتھ بچے نے زبان میں اپنی تتلائی ہوئی زبان میں دل کے حوصلے کا اظہار کیا، سارے مجمع پر اکتاری ہو گئی، تاجدار کائنات بھی فرتے اثر سے آبدیدہ ہو گئے۔ بچے کی بات سن کر رحمت عالم تاجدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو مبارک اتر آئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جا کر اس بچے کی ماں سے کہہ دو کہ اس ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، اسے بولو کہ وہ نہ روئے، وہ نہ روئے، میں اس کے بچے کی قربانی قبول کرتا ہوں اور قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ اس کی ننھی جان کی قربانی قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے دن وہ غازیان اسلام کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائی جائے گی۔ آج سے خدا کی مقدس امانت سمجھ کر وہ بچے کی پرورش کا فرض انجام دے، خدا کے یہاں بال بال کا اجر محفوظ رہے گا۔ میں اس کے بچے کی قربانی قبول کرتا ہوں۔ کیسی تھی وہ مائیں، کیسے تھے وہ بچے، کہاں سے آیا ان کے پاس یہ جذبہ قربانی کا؟ اسلام کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، اسلام کو ایسی بچوں کی ضرورت ہے۔ حق کا راستہ قربانی مانگتا ہے، عشق قربانی کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عشق اور عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کریں، ہم قربانی بھی نہ دیں؟ نہیں دوستو، عشق کے بغیر زندگی بے سود ہے، اور اگر عشق ہو تو اس میں قربانی نہ ہو تو وہ عشق بے سود ہے۔ یاد رکھو، راہ حق ہمیشہ پکارتا ہے، ہر رنگ میں۔ ہم اس دور میں ہیں، اس دور میں ہمیں پکارا جاتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہم کتنی دفعہ لبیک کہتے ہیں اور کتنی دفعہ پاؤں پیچھے رکھتے ہیں۔ آج بھی وہی اللہ، وہی نظام کائنات، وہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ ہے، اپنا اپنا حصہ سب نے ڈالا۔ کیسی مائیں تھی، کتنی عظیم، اور ان میں سے ساری ماؤں کی سردار سیدہ کائنات، مخدومہ کونین و مادر حسنین، بنت خیر الورا، بانو مرتضی، جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، کیسے عظیم لال پیدا کیے کہ جنہوں نے اسلام کو بقا دے دی۔ باقی سیدہ کائنات ہیں، ساری ماؤں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا،
حسنین کی ماں نے پورا اسلام بچا کے دیا، سیدہ کے لال وہ کام کر گئے جس سے آج تک اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے۔ دوستو آؤ ان کے نقش قدم پر چلے، حق کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالے، اور آج ہم بھی بارگاہ رسالت میں سرخرو ہو سکیں۔ کل نہیں تو پرسوں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی، ہم دربار رسالت میں پیش ہوں گے، اس کو چہری میں جائیں گے۔ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں، لگے رہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں، فارورڈ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں مل جائیں گی، دعائیں دیتے رہو، دعائیں واپس آ جائیں گی۔ اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اللہ تعالیٰ آپ پہ نگاہ کرم ضرور فرمائے گا۔ اپنی ذات سے ثابت کرو کہ ہم آج بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اپنا اپنا حصہ ڈالو، غفلتیں اچھی نہیں ہوتی، اپنا حصہ ڈالو، اپنا حصہ ڈالو۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔